متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، ملا جو دہر کو صفہ کی نورانی فضاؤں سے، وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے۔ کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے، لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، فتح و رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے، حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے، بتائے کھول کے جس نے مقالات خدا بندی، کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے، اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں، دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے 100 سالہ عرس کے موقع پر آپ کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ عظیم الشان افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت حاضرین ہیں یا ہمارے سامعین، ناظرین جو نیٹ کے ذریعے اس پروگرام کو سننے والے ہیں یا مستقبل میں سنیں گے، رب ذوالجلال سب کے لیے اس کو ایمان اور ایقان کی مزید روشنی کا باعث بنائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ چونکہ اسلام کی جامع تشریحات کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں یہ خبر دی، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، کہ مستقبل میں ہر نئی نسل میں، نئی جنریشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی کبھی بھی یہ امت بانج نہیں ہوگی، ہر نئی نسل کے اندر میرے علم کے ورثاء ہوں گے، ان میں جو صدی کا مجدد ہے وہ سب سے بڑا وارث، اور پھر اس کے کارکنان کو اپنی اپنی
نسبت سے مبلغین کو یہ وراثت ملتی ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، ان کا کام یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو غالی لوگوں نے دین میں تبدیلی کی ہو تو وہ وارث اس تبدیلی کا پردہ چاک کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ وانتحال المبتلین، باطل پرستوں نے جو ہیلہ سازی کی ہو، مکر فریب کیا ہو، اس کا پردہ چاک کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ وتاویل الجاہلین، جاہل لوگوں نے جو اسلام کی غلط تشریحات اور غلط تعبیلیں کی ہوں، ان کا حساب مکمل کر کے حقیقی دین لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی۔ جن لوگوں کے بارے میں سرکار دیکھ کر یہ ارشاد فرما رہے تھے، یقیناً امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار یہ واضح کرتا ہے کہ آپ نے اپنے عہد میں وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کیا، اور جن جن فتنوں کے خلاف ڈٹ جانے کی نشانی سرکار نے بیان کی کہ وہ عالم بھی ہوں گے اور عادل بھی ہوں گے، اور اس کے بعد فتنوں کے مقابلے میں چپ نہیں کریں گے، چھپیں گے نہیں، بلکہ ان فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، خواہ وہ پہلے درجے میں جس کو فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین کہ ظالم جابر روشن دماغ ہونے کا دعوے دار نام نہاد لوگ، بادشاہ، حکومتیں جو دین میں تحریف کریں، اس محاذ پر بھی وہ مقابلہ کریں گے، اور علماء سوء آیات کا مفہوم بگاڑ کر تبدیل کر کے جو فتنہ پھیلائیں، اس کا بھی وہ مقابلہ کریں گے، اور خام فکر لوگ جہالت کی وجہ سے وہ چیز جو دین نہ ہو اسے دین بنائیں، اس کا بھی وہ مقابلہ کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زائد تصنیفات ان فتنوں کے جواب میں ایک بہت بڑا بند ہے جو آپ نے علم و حکمت کے ذریعے سے باندھا، اور فتاوی رضویہ شریف اور آپ کا ترجمہ کنز الایمان، اس کی بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ جن جن فتنوں کے خلاف آپ نے کام کیا، ان میں سے ایک فتنہ خوارج ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتے ہیں اور بغض کرتے ہیں، جس طرح کہ دوسری طرف روافض ہیں جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کا اظہار کر کے دعویٰ کر کے صحابہ سے اپنے بغض کو ترقی دیتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فتنوں کے مقابلے میں قرآن و سنت کا جھنڈا بلند کیا، اور جس کی برکتیں آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اہل سنت کا شعار ہے، اہل سنت کی علامت ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ اس لحاظ سے ایک موضوع افکار رضا کا ہمارا پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن آج اسی سلسلے میں ایک نیا موضوع ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی فضیلت کس انداز میں بیان کی ہے۔ چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی باقی خاندانوں کے لحاظ سے جو عظمت اور برتری ہے اور ان کو جو چادر تطہیر دی گئی ہے اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی قرآن مجید برہان رشید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر خالق کائنات جل جلالہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروایا ہے کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں یہ دعوت ایمان اور نعمت اسلام جو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، یہ ہے کہ تم میرے قربا سے جو قرابت دار ہیں، میری آل ہے، میرا خاندان ہے، ان کی عقیدت، ان کی محبت تم اپنے دل میں رکھو، اور یہ محبت امت کے لیے لازم کی گئی، امت کی بہتری کے لیے اور سلامتی ایمان کے لیے اور فردوس میں جگہ پانے کے لیے یہ محبت قرآن و سنت میں ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور باقی لوگوں کے خاندانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرق بیان کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 23 میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے اراءۃ الادب لفاضل النسب، نسبی فضیلت والے کو ادب کی راہ دکھانا۔ اس کے اندر مختلف جہتوں سے جو نسب کی فضیلت بنتی ہے آپ نے اس کو بیان کیا، اور بالخصوص اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اہل بیت اطہار کو شان ملی ہے اس کو اپنا موضوع بنایا، اور اس میں آپ نے یہ عنوان قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی بڑی کوئی ذات ہو اتنا ہی اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور جتنا اعلیٰ کسی کا علم ہو اتنا ہی اعلیٰ اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے نفوس قدسیہ کی ولادت سے پہلے ازل میں ہی رب ذوالجلال ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ یعنی ہم انتخاب کرتے ہیں کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہمیں چونکہ فیوچر کا پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے دن ہی ہمارا انتخاب ناکام ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک سب کچھ پہلے ہی پتہ تھا کہ جنہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے آپ کی آل ہونے کے لحاظ سے چن رہا ہوں تو یہ پیدا ہوں گے تو کیا کام ان کے ہوں گے، کیا کردار ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے وہ سب کچھ سامنے ازل میں تھا، اس کے پیش نظر ان کو چنا کہ یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خاندان نبوت کے منافی ہو اور سرکار کی نسبت کے شایان شان نہ ہو، بلکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس میرٹ پر جو سب رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان جیسا نبیوں میں کوئی نبی نہیں اور رسولوں میں کوئی رسول نہیں، تو پھر نبیوں کے خاندانوں پر بھی آپ کی خاندان کو فضیلت دینے کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے انہیں اس نسل پاک میں پیدا فرمایا کہ ازل سے رب ذوالجلال ان کی افضلیت اور ان کی برتری کو جاننے والا تھا۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے بارے میں معاذ اللہ کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی سوء ظن کرتا ہے،
کوئی میلی سوچ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، اور ہو امتی سرکار کا، اگر اس آل کا انتخاب سرکار نے خود کیا ہوتا تو پھر بھی کسی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ تنقید کرتا، اگر کرتا تو امت سے خارج ہو جاتا۔ اور یہاں تو بات اس سے آگے کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں انہیں میں نے نہیں چنا، انہیں میرے رب نے چنا۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دوسری حدیث موجود ہے۔ تو یہ اہل سنت ہیں کہ جو رب کے انتخاب کو سلام کرتے ہیں اور سرکار کی پسند کو سلام کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق پسند یا ناپسند کے درجے نہیں بناتے، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے اس کے مطابق مانتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی فضیلت کا یہ باب موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سے آپ کا نور گزرا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک، وہ پوری ہسٹری آپ نے اس انداز میں بیان کی جس کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کر کے لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین قبیلہ میں پیدا ہوئے۔ تو بخاری شریف میں ہے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت فی القرن الذی کنت فیہ۔ یہ گفتگو تقریر میلاد بھی ہے کہ سرکار اپنی جلوہ گری خود بیان کر رہے ہیں اور اس کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں آیا تو کس طرح آیا، اور میرا نور جہاں سے گزرا رب نے اس گزرگاہ کو کتنا مقدس بنایا، پاک پشتوں پاک رحموں کی طرف یہ جو نور منتقل ہوتا آیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پورا میرا نسب آباء و اجداد اوپر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، فرما ہر زمانے میں اس زمانے اور اس صدی کے جو سب سے افضل لوگ تھے رب نے میرے نور کے لیے انہیں پسند فرمایا تھا۔ بعثت من خیر قرون بنی آدم، یعنی آج ہم کسی خاندان کی افضلیت کا فیصلہ کرنے بیٹھے تو دیکھیں گے کہ آج یہ ہے، اس سے پہلے باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاندان کا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم۔ قرن جس طرح صدی کو کہتے ہیں ایسے ہی قرن جنریشن کو بھی کہتے ہیں، ہر زمانے کے لوگ، ہر صدی کے لوگ، فرمایا ان میں سے جو خیر تھے، شر کے مقابلے میں خیر، اس زمانے کے جو افضل لوگ تھے رب نے انہیں میرے نسب کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے نہ کوئی کافر تھا نہ کوئی مشرک تھا، اس واسطے کہ لفظ خیر نہ کافر پہ بولا جاتا ہے نہ مشرک پہ بولا جاتا ہے، کفر بھی شر ہے شرک بھی شر ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نور جو ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، تو وہاں سے بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، یکے بعد دیگرے جوں جوں آگے اولادیں آتی گئیں تو میرا نور آگے منتقل ہوا، حتی کنت فی القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ جس دور میں میری ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرا نور اس دور تک پہنچا دیا۔ دوسری حدیث جامع ترمذی میں، اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک خاص پس منظر ہے
کہ ایک دن کچھ لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو کی، منافقین کے ٹولے نے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باقاعدہ جلسہ کیا، اور وہ تقریر پھر صحابہ نے روایت کی اور وہ ائمہ نے آگے پہنچائی. اعلیٰ حضرت نے اس کے ذریعے سے بھی خاندان رسول کی شان کو بیان کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں رونق افروز ہوئے، خطبہ پڑھا، صحابہ سے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمیشہ سرکار کے تعارف میں یہی سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے اور اس پر ایمان رکھنا لازم ہے. لیکن اس دن سرکار نے یہ جواب سن کے دوبارہ فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے پھر کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے پھر پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار نے خود جواب دیا کہ جواب تو یہ بھی سچا ہے، لیکن جس طرح میری یہ شان ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایسے میری ایک اور بھی شان ہے، اور آج وہ تعارف میں چاہتا ہوں. فرمانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد ہوں، میرے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ تم سے آج پوچھ رہا ہوں کہ جیسے تم مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہو، ایسے محمد بن عبداللہ کہنے سے بھی میری شان بیان ہوگی. اور یہ خاندان کے لحاظ سے آج میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا. پھر اس کی تفصیل بیان کی. ان اللہ خلق الخلق، یعنی یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے. اوتیت جوامع الکلم، فرماتے ہیں مجھے رب نے گفتگو کا وہ سلیقہ دیا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں کہ ایک ایک جملے کے جو مفہوم اور معنی کی بہاریں ہیں وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی بڑا زیادہ ہوتا ہے. تو چند جملوں میں آپ نے اپنی پوری ہسٹری تخلیق انسانیت تک بیان کر دی. آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق خلقہ، رب نے مخلوق کو پیدا کیا. اب وہاں سے موضوع شروع کیا کہ جب مخلوق پیدا ہوئی فجعلہم فریقین، تو اللہ نے ان کے دو فریق بنائے، یعنی انسانی مخلوق کے. فجعلنی فی خیر الفریقین، ان میں سے جو شان والا فریق تھا، شان والا گروہ تھا، رب نے میرا نور ان کے سپرد کر دیا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس شان والے فریق کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیر قبیلہ، اس کے قبیلوں میں سے جو سب سے شان والا قبیلہ تھا، رب نے وہ قبیلہ میرا قبیلہ بنایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اس قبیلے کو رب نے گھروں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم بیتا، شان والے گروہ کے، شان والے قبیلے کا جو سب سے بڑی شان والا گھر تھا، رب نے میرے گھر کے لیے اسے پسند کر لیا. فجعلنی فی خیرہم بیتا. اب اہل بیت کے ڈیفینیشن کے لیے ہمیں بیت کے تعارف کی ضرورت تھی کہ جب بھی کسی کی طرف منسوب کر کے کسی کی شان بیان ہو تو پھر جس کی طرف نسبت ہو تو اس کی نسبت سے ہی اس کی شان کا پتہ چل سکتا ہے. اگر کسی کو مثال کے طور پر ہم اس کا تعارف کروانا چاہیں کہ یہ اہل مدینہ میں سے ہے تو مدینہ کی شان جسے پتہ ہو اسے پھر اہل مدینہ کی شان کا بھی پتہ ہوگا کہ یہ پھر کتنے مقدس دیش کا رہنے والا ہے. تو اہل بیت یہ کس بیت کی بات ہے؟ ویسے تو ہر بندے کے گھر کو بیت کہا جاتا ہے، لیکن یہ کون سا بیت ہے؟ یہ وہ بیت ہے کہ جس بیت جیسا کوئی انسانی بیت نہیں ہے. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق انسانیت سے لے کر اپنے گھرانے تک اس بات کو بیان کیا جو سینکڑوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے
یہاں آپ نے فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا و خیرکم قبیلہ، اے لوگو نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ میرے قبیلے جیسا کسی کا قبیلہ ہے، اور نہ ہی میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے۔ انا خیرکم بیتا، میں تم سب سے گھر کے لحاظ سے بھی افضل ہوں، صرف میری اپنی شخصیت اور میرا مقام نبوت اس کے لحاظ سے صرف میری ذات ہی سب سے افضل نہیں، میرا گھر بھی سب سے افضل ہے۔ یہ خطبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا، تو اس گھر کی طرف منسوب افراد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو البیت میں جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے اصل میں جملہ یوں تھا اہل بیت النبی، تو لفظ نبی، نبی کے گھر کے رہنے والے، یعنی بیت کی نسبت سرکار کی طرف ہے اور آل کی نسبت پھر بیت کی طرف ہے۔ اہل البیت میں جو الف لام ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی الف لام عہد خارجی کا قرار دے کر بھی اس بات کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مقدس گھر ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا گھر، کہ جس گھرانے کے اہل کے قصیدے قرآن میں ہیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے تمہیں وہ تطہیر دی ہے اور وہ مقام دیا ہے کہ جو تطہیر کا سب سے اونچا مرتبہ و مقام ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلم شریف میں الفاظ ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل، کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبی کی اولاد میں سے رب نے کنانا کو پسند کر لیا، مصطفیٰ بنایا، ان کو چنا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانا، اور پھر کنانا سے قریش کو پسند کیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور پھر قریش سے بنی ہاشم کو پسند کیا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے رب نے مجھے چن لیا۔ یہ لفظ استفاء جس کی وجہ سے ہمارے نبی علیہ السلام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، تو مصطفیٰ آباد والو اس چیز کو یعنی ذہن میں رکھو کہ یہ سرکار نے ہسٹری میں لفظ بولا تھا کہ رب نے مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، اور چننے والا کون ہے؟ رب۔ فرمایا رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑی برکت والی تھی، مگر اس اولاد میں سے رب نے مزید شان کے لیے مصطفیٰ بنایا کنانا کو، اور کنانا سے مصطفیٰ بنایا قریش کو، اور قریش سے مصطفیٰ بنایا یعنی چنا ہوا بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے رب نے مجھے مصطفیٰ بنایا۔ تو ہم یہ افکار رضا سیمینار کر رہے ہیں تو یہ اتفاق سے یہ مصطفیٰ آباد والوں کے لیے مصطفیٰ کا جو سرکار کا نسب کی عظمت کا بیان تھا، یہ اس ہمارے سیمینار کا یہ موضوع قرار پایا۔ ابھی بیان کرتے کرتے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ چناؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سرکار ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی آل بھی چنی ہوئی ہے، وہ بھی مصطفیٰ ہے، خاندان بھی مصطفیٰ ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی میرے خاندان پر اپنا مشاہدہ پیش کیا کہ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے، سرکار فرماتے اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی، رب نے مجھے زمین پہ بھیجا کہ میں گردش کروں، گشت کروں زمین پر، اور میں ہر علاقہ دیکھوں، ہر علاقے کی نسلیں دیکھوں، خاندان دیکھوں، ان کی عادات دیکھوں۔
تو میں نے سروے کیا پوری زمین کا، جو اس زمین پر لوگ آباد تھے، کہ ان کے مزاج میں کیا کیا خوبی ہے، کیا کیا خامی ہے۔ تو یہ بڑا وسیع سروے تھا جبریل علیہ السلام کا۔ وہ کہتے ہیں فَتَفِقْتُ شرق الارض وغربها وسہلها وجبلها، میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے پہاڑی علاقے بھی دیکھے، میں نے میدانی علاقے بھی دیکھے، میں ہر طرف گردش کرتا رہا۔ ثم امرنی، پھر رب نے مجھے عرب و عجم کے لحاظ سے ایک سروے کا حکم دیا۔ فَتَفِقْتُ فِي الْعَرَبِ، سب سے پہلے جو سروے تھا اس کا خلاصہ کیا تھا؟ جبریل کہتے فَلَمْ أَجِدْ حَيًّا خَيْرًا مِنَ الْعَرَبِ، میں نے جس وقت سروے کیا تو عرب سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یعنی جو عرب لوگ ہیں، عربی نسل۔ پھر رب نے مجھے حکم دیا کہ عربوں کے اندر تم سروے کرو۔ کہتے فَتَفِقْتُ فِي الْعَرَبِ فَلَمْ أَجِدْ حَيًّا خَيْرًا مِنْ مُدَرٍ، عرب قبیلوں میں سے مدر سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب یہ مدر کنانا کے اوپر کا مقام ہے، جو پہلی حدیث میں کنانا گزرا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَتَفِقْتُ فِي مُدَرٍ فَلَمْ أَجِدْ حَيًّا مِنْ کنانا خَيْرًا مِنْ کنانا، تو مدر کے اندر جب میں نے غور کیا تو کنانا سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ثم امرنی، پھر رب نے کہا کنانا میں سے تم آگے اپنی تحقیق کرو۔ حالانکہ رب تو سینوں کے راز جانتا ہے، مگر یہ گواہی بالآخر جبریل کی گواہی تھی۔ فَتَفِقْتُ فِي کنانا، میں نے کنانا میں پھر شروع کیا تدبر۔ تو اس کا خلاصہ کیا تھا؟ کہتے ہیں فَلَمْ أَجِدْ حَيًّا خَيْرًا مِنْ قُرَيْشٍ، قریش سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ثم امرنی فَتَفِقْتُ فِي قُرَيْشٍ فَلَمْ أَجِدْ حَيًّا خَيْرًا مِنْ بنی ہاشم، بنو ہاشم سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ثم امرنی ان اختار من انفسہم، رب نے کہا بنی ہاشم کے اندر جو لوگ پیدا ہونے ہیں، یہ ازل سے انتخاب تھا، سب سے شان والا جو ہے وہ فرد چنو۔ کہتے ہیں فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا نَفْسًا خَيْرًا مِّن نَفْسِكَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات سے بہتر مجھے کوئی ذات نظر نہیں آئی۔ تو اس میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو جبریل علیہ السلام نے بار بار کہا کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، کہ میں نے ساری کائنات دیکھی مگر بنی ہاشم سے افضل مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ جو نعت کے اندر بھی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے تو وہ اسی حدیث کی تشریح ہے۔ یہی بولے سدرہ والے یعنی جبریل علیہ السلام، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیری پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو سرکار سے پہلے کا جو جہان تھا اس کے لحاظ سے اس خاندان کی جو عظمت ہے اس کو ان احادیث میں بیان کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بطور خاص اس مقام پر ان کو لکھا۔ اور اب اس سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی اولاد پاک اور پھر آپ کی ازواج مطہرات اور بالخصوص آل عبا، جن کو چادر کے نیچے کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی جو آگے سلسلہ یہ مقدس چلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کل سبب و نسب
منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر سبب منقطع ہو جائے گا اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا۔ یعنی منقطع ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں دے گا کہ کوئی کہے رب چونکہ میرا فلاں فیملی سے تعلق ہے تو اس فیملی کی وجہ سے مجھے کوئی اضافی نمبر مل جائے، مجھے کچھ رعایت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی کہے میرا دنیا میں فلاں بندہ سبب تھا اور وہ میرا ذریعہ تھا، اس کی وجہ سے مجھے کچھ آج عافیت مل جائے، تو سرکار فرماتے ہیں کسی کا وہاں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، لیکن الا سببی و نسبی، میرے نسب کی عزت میدان معاشر میں بھی ہوگی۔ یعنی جن کا میرے ساتھ تعلق ہے نسب کے لحاظ سے، سادات کرام، فرمایا باقی خاندانوں کے لحاظ سے کوئی فرشتہ سن کے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دے گا، لیکن میرے خاندان، اور صرف خاندان ہی نہیں، فرمایا جن کا میں سہارا ہوں ان کا سہارا بھی قیامت کو نہیں ٹوٹے گا۔ الا سببی و نسبی، میرے والا جن کا سبب ہے یہ سبب کام آئے گا، اور میرے والا جن کا نسب ہے وہ نسب بھی کام آئے گا۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنے خاندان کی عظمت کو اجاگر کیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی خصوصی طور پر موقع تھا کہ کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لحاظ سے اس طرح کی باتیں کیں، تو سرکار نے فرمایا ما بال اقوامی یزعمون ان قرابتی لا تنفع، پر ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھ سے رشتے میں قرب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ رب نے میری وجہ سے جس کو عزت دینی ہے، ان کا اس میں کیا ان کی شراکت ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ رب نے مجھے شان دی، ما بال اقوامی یزعمون ان قرابتی لا تنفع، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، وہ ہوتے کون ہیں جو یہ بات کریں کہ میری قرابت اور خاندانی رشتہ مجھ سے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اتنا فائدہ ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی فإنہا موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس میں اضافہ کیا، فرمایا میرے نسب اور سبب کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہ ملا ہوا ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ رب ذوالجلال اس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ذکر کی ہے، اس سے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ وہ بات عام لوگ جن کا تعلق دوسرے کسی طبقہ سے ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو معاشر کا فائدہ ہے اس کی کئی قسمیں مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، یعنی جہنم بھیجنے سے پہلے جب جہنمیوں کی لائنیں بنے گی تو معاذ اللہ اہل جہنم لائنوں میں کھڑے ہوں گے، تو ایک بندہ ان کے پاس سے گزرے گا، جہنمیوں کی لائنوں کے پاس سے، اور ایسے ہی جب اہل جنت کی لائنیں ہیں تو ان کے پاس سے کوئی جہنمی گزرے گا، آپس میں اس طرح آمنا سامنا ہو جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جہنمی اس صف کے پاس سے گزرے گا جہاں سارے جنت والے کھڑے ہیں،
فیقولو یا فلان، تو جہنمی گزرتے ہوئے اس بندے کو پہچان جائے گا جو اس کے زمانے کا تھا، اس کے علاقے کا تھا، اور اس سے اس کی پہچان تھی۔ یہ اسے کہے گا اما تذکرو یوم کذا و کذا، تمہیں فلاں دن یاد نہیں ہے؟ استقیت فسقیتک شربتن، تجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تم نے پانی مانگا تھا، اور جب تم نے پانی مانگا تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، تو پھر آج تیرا تو بیڑا پار ہو گیا ہے اور تو جنتی بن گیا ہے، تو پھر میرے بارے میں بھی کچھ کر، چونکہ میرا اتنا تو تیرے ساتھ احسان ہے نا کہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ یعنی اس سے ضروری نہیں کہ کوئی جوس یا شربت پلایا ہو، یعنی صرف سادہ پانی پر بھی وہ یہ قیامت کے دن سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ امید رکھ بیٹھے گا کہ چونکہ پانی تو میں نے اسے پلایا تھا اور یہ جنت جا رہا ہے، تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ تو میری بھی سفارش کر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سفارش کر دے گا اللہ سے، فَيَشْفَعُ لَهُ، جب وہ سفارت کرے گا سفارش تو اس کی ہوئی سفارش قبول ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا، تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب تمہیں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے تمہیں پانی لا کر دیا تھا، تو آج تو جنتی بن گیا ہے، تو میرے لیے بھی تو کچھ کر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ، یہ بندہ بھی اس وضو کرانے والے کے لیے سفارش کرے گا تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ یا فلان اما تذکرو یوم بعثتنی فی حاجت قضا فذهبت لک، تمہیں یاد نہیں کہ فلاں دن دنیا میں تو نے مجھے اپنے ایک کام بھیجا تھا، تو نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، میں چلا گیا تھا، تو اتنا میں نے تمہارے اوپر احسان دنیا میں کیا تھا، تو آج تم جنتی قرار پائے ہو، تو پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ جنت دے دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شفاعت کرے گا تو رب اس کی بات بھی مان جائے گا۔ اس حدیث کو پیش کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ، کتنا تھوڑا سا، یعنی پانی پلانے والا تعلق، وضو کرانے والا، ان کے کہنے پر کہیں کام چلے جانے والا علاقہ اور تعلق، اتنا تعلق جب مقبولان خدا سے اتنا سا علاقہ، ان علاقہ کا مرادہ تعلق کہ کبھی ان کو پانی پلا دیا یا وضو کو پانی دے دیا، عمر میں اس کا کوئی کام کر دیا، آخرت میں ایسا نفع دے گا کہ بندہ جہنمی تھا جنتی بن جائے گا۔ تو کہتے تو خود ان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جز ہے، فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹکڑا ہے ان کی پھر کتنی شان بلند ہوگی، اور پھر انہیں کتنا رب ذوالجلال کی طرف سے شفاعت کے لحاظ سے کوٹا مل جائے گا، کس قدر ان کے کہنے پر اور ان کی سفارش پر اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے کہنے پر رب ذوالجلال ان لوگوں کو جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کو پیار، ان کو خالق کائنات جل جلالہ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 کے اندر یہ چیز لکھی ہے، خود اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے
مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں لأن اللہ تعالی فاطمہا و محبیہا من النار، اس واسطے کہ رب نے انہیں اور ان کی عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ لفظ فاطمہ کا معنی یہ ہے۔ اور دوسری حدیث جو دوسرے مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر اس کا تذکرہ کیا، تو اس حدیث میں اس حقیقت کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا 732 صفحے پر، اور اس عظمت کو اجاگر کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود وذریتہا، اور ان کی اولاد کو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور فرمایا۔ اور اس میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ کرتے ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 15 کے اندر ان کی اس عظمت اور اس حقیقت کو اجاگر کیا۔ کہتے ہیں کہ ما ساتل جنت میسا کما تمیس العروس فی خدرہا، کہ جس دن جنت کو یہ پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین علی جدہم الکریم و علیہما الصلاۃ والتسلیم مجھ میں آئیں گے، یعنی چونکہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جس دن جنت کو یہ پتہ چلا تو سرکار فرماتے ہیں ما ساتل جنہ، جنت خوشی سے جھومنے لگی، یعنی جس جنت کی تڑپ اور طلب میں ہر کوئی ہے، اس جنت کو جب ان شہزادوں کا پتہ چلا کہ یہ مجھ میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، ما ساتل جنہ کما تمیس العروس فی خدرہا، فرمایا جیسے نئی دلہن اپنے خیمے میں فرحت سے جھومے، ایسے جنت نے جھومنا شروع کر دیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور محبت میں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقامات کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے جو خصوصی طور پر ان کے لقب فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیے، ان القاب میں آپ نے کوزے کے اندر دریا بند کر دیا، اور اتنا تفصیل کے ساتھ آپ نے ان القاب کو لکھا کہ خلفائے راشدین چاروں کے القاب ذکر کرتے ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جو تذکرہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا، اس تذکرے سے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 364 پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، ویسے تو کہا کہ یہ خلفائے اربعہ جو ہیں، چار انہار باغ شریعت کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہیں کہ ان میں سے جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کے کون ہوگا۔ یعنی چاروں میں سے جسے بھی جدا دیکھو تو یہی لگے گا کہ ان سے بڑھ کے کون ہوگا۔ تو اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے جو لقب لکھے وہ لقب سنیں۔ کہتے ہیں شمع شبستان ولایت، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، امام الواصلین، سید العارفین،
خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، امیر المومنین، ابو الائمہ الطاہرین، اماموں کے جد امجد طاہر اور مطہر، قاسم کوثر، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب و کل طالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وحشرنا فی زمرتہ فی یوم حکیم، کہ اس جناب گردوں کے باب کے مناقب جلیلہ و محامد جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں، یعنی یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور پھر ان کی حدیثیں جس کثرت کے ساتھ ہیں، اس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر اس تفصیل کے ساتھ کیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جبکہ آپ کی مستقل کتابیں فضیلت سیدنا صدیق اکبر جو پوری امت پر ہے اس پر موجود ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں لفظ الاتقا پر آپ نے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا پوری کتاب ایک لفظ پر لکھ کر عربی میں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سب صحابہ میں سے بڑی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ یہاں بھی اس چیز کو واضح کیا کہ مگر کثرت فضائل و شہرت فواضل اور فضیل چیزیں دیگر و فضیلت و کرامت امر آخر، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل کی حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کثرت سے ہے وہ ان کی امتیازی شان ہے، لیکن رب ذوالجلال نے جو افضلیت عطا کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس کی تبلیغ ساری زندگی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خود اپنے خطبوں میں فرمائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کے لحاظ سے خوارج کو دعوت دیتے ہوئے اعلی حضرت نے خصوصی ایک حوالہ پیش کیا۔ خوارج بر صغیر کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور ایسے ہی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تو مولا علی سے اتنا پیار تھا، اور ان کی جو اوراد و وظائف کی کتاب ہے اس میں انہیں ناد علی والی دعا لکھی ہوئی ہے، اور یہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کے 821 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا، این فقیر خرقہ از شیخ ابو طاہر کردی پوشیدہ، کہ اس فقیر نے شیخ ابو طاہر کردی سے خلافت کا جبہ پہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے جواہر خمسہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کے عمل کی اجازت دی۔ جواہر خمسہ کے عمل کی انہوں نے مجھے اجازت فرمائی۔ تو جواہر خمسہ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر آگے اس چیز کو پیش کیا کہ جواہر خمسہ کے اندر اوراد و وظائف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جواہر خمسہ میں دعائے سیفی پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ناد علی 7 بار یا 6 بار یا 1 بار بخان وآئیس،
کہ طریقہ یہ ہے کہ دعا ناد علی جو ہے وہ 7 بار پڑھو یا 3 بار پڑھو یا 1 بار پڑھو. وَآئِیَس، اور وہ دعا ہے کیا؟ دعا یہ ہے ناد علیہ، جس کا ترجمہ ہے تو آواز دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی یہ جو ناد علیہ ہے، کچھ لوگ جو اردو کا لفظ ناد ہے جو ایک سین کی طرح کا ہوتا ہے وہ شاید سمجھتے ہیں، تو یہ عربی کا لفظ ہے جو امر ہے. نادا یا یناد یو باب سے ناد، اے مخاطب تو بلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. کون علی؟ مظہر العجائب، کہ جن سے عجیب چیزوں کا صدور ہوتا ہے، جو مظہر ہیں، عجائب کے جائے ظہور ہیں. نادے کے جواب میں کیا ہوگا؟ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، تو پالے گا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ مشکلات میں تیری مدد کریں گے. نوائب نائبہ کی جمع ہے، مصیبتیں جو عارض طاری ہوتی ہیں. فرمایا تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، تم ان کو یوں پاؤ گے کہ وہ تمہاری مصیبتوں میں مدد کر رہے ہیں. اور ساتھ کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. تو اب یہ ناد علی والی دعا مکمل ہو رہی ہے. کل ہم و غم سینجلی، ہر فکر، اندیشہ، ہر غم تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ جائے گا. سینجلی، ہٹ جائے گا. ہر ہم غم ختم ہو جائے گا. کیسے؟ بے ولایت کا، اے علی تیری ولا کی وجہ سے. تو یہ خصوصی طور پر کل ہم و غم سینجلی، ہر غم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیسے؟ بے ولایت کا، آپ کی ولایت کی وجہ سے. یا علی یا علی یا علی 3 بار اس دعا کے اندر جواہر خمسہ میں یہ ناد علی کے الفاظ موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر کے یہ کہا، اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، ہنگام غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا، یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ تمہارے نزدیک حضرات مذکورین سب کفار و مشرکین ٹھہریں. یعنی شاہ ولی اللہ، پھر آگے ان کی اولاد، اور یہ سارا سلسلہ جس میں یہ دعا بطور ورد کی جاتی ہے. تو خوارج کو کہا، یعنی جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے اپنے مدارس چلاتے ہیں، اپنی تنظیمیں چلاتے ہیں، اور پھر مولا علی سے بغض کا دھندا کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو متوجہ کیا کہ پھر تمہارے نزدیک تو یہ سب مشرکین ٹھہرے، اور انہیں ہی اپنا تم شیخ مانتے ہو، مرشد مانتے ہو. سب سے بڑھ کر بھاری مشرک، کٹر کافر ایاذم باللہ شاہ ولی اللہ ہوں، جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے ہیں، اپنے شیخ و مرشد مرجع سلسلہ مانتے ہیں. تو پھر یعنی یہ کہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ جو تم آج صرف اہل سنت سے ضد اور چڑ کے اندر آ کر خوارج کو کہا کہ جو تم فتوے لگا رہے ہو، یہ تو اوپر اتنی بڑی بڑی شخصیات پر لگ جائیں گے. تو بغض علی کی وجہ سے آگے تمہاری ساری یہ جو سلسلہ جن کے ساتھ جوڑتے ہو وہ جوڑ ہی نہیں پائے گا، اور ان کے خلاف تمہارے فتوے جو ہیں شرک اور کفر کے آ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح یعنی مقام علی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خوارج کو اوپر ان شخصیات کا حوالہ دیا جن کی طرف خوارج اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. ایسے ہی ایک مقام پر
اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا ایک سوال کے جواب کے اندر، وہ جلد نمبر 29 ہے، اس میں آپ نے ایک سوال کا جواب لکھا اور اس میں کافی تفصیلات لکھی۔ اس جواب کے لحاظ سے بھی یہ حقیقت آج کے موضوع کا ضروری حصہ ہے۔ آپ سے جب یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے فتاوی رضویہ کے ایک خصوصی مقام پر جہاں یہ واضح کیا کہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، اور ساتھ دوسری حقیقت جو فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں آپ نے اس کو خصوصی طور پر تحریر کیا، وہ صفحہ نمبر 465 پر ہے۔ سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے چونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا، یعنی 8-10 سال کی عمر سے پہلے بھی دامن آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سائل اس بندے نے، زید نے کہا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا دین اسلام ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ زید کا عقیدہ ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، یہ زید نے کہا۔ عمر کہتا ہے کہ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ بینو توجرو، کہ اے امام احمد رضا آپ اس کا جواب دیں کہ ان میں سے زید سچا ہے یا عمر سچا ہے۔ یعنی زید کی دلیل یہ ہے کہ 8-10 برس میں اسلام قبول کر لیا، اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا، اور پھر ادھر حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ عمر کہتا ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے، چونکہ اب قبول کیا تو پھر اس کا خیال تھا ہمیشہ سے، پھر کیسے ان کو مسلمان کہیں۔ اس میں سے وہ پہلے قول کو غلط کہتا ہے۔ الجواب، اعلی حضرت نے لکھا قول زید حق، یعنی وہ جس نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہمیشہ سے مسلمان تھے، اس کے بارے میں قول زید حق و مقبول و ذم امر باطل و مخذول ہے۔ قول زید حق و مقبول ہے و ذم امر باطل و مخذول ہے، یعنی جو اس قول کو غلط قرار دے رہا ہے، اور اس میں کہا کہ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، نام ہے اس کا
تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، کہ حیدری مقام و مرتبہ کا جاہلیت کے عہد کے عیب سے پاک ہونا۔ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، اس میں بھی 14-15 صفحات کا ایک فتویٰ تفصیل سے موجود ہے، وہ کتاب علیحدہ ہے۔ اب یہ جواب لکھ کر فرمایا زید جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، فرمایا اگرچہ عمر تو اس کو اس لحاظ سے غلط کہہ رہا ہے کہ جب قبول کیا 8-10 سال میں تو ہمیشہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نزدیک یہ جو کہہ سکتے ہیں کا لفظ ہے یہ قابل اعتراض ہے، کہہ سکتے ہیں کیوں؟ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں قابل گرفت ہے؟ کہ اس سے بوئے ذوف آتی ہے، اس سے بوئے ذوف آتی ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ لیں کمزور سی بات، کیسا کہنا جائز ہو، اس سے کمزور بات کی خوشبو آتی ہے، بو آتی ہے۔ تو کہنے لگے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور بالیقین کہتے ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کا جملہ کمزور ہے، اس سے اگلا جملہ بولنا چاہیے، اور وہ جملہ اس طرح کا ہے کہ فرمایا کہ ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے بوئے ذوف آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہم بالیقین کہتے ہیں۔ اب یہاں اس مسئلے کی وضاحت میں اب آگے روافض کا اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے۔ روافض یہ جو جملہ ہے کہ مولا علی اسلام لائے، اس کے بھی خلاف ہیں، کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کا لفظ کہ اسلام لائے، وہ کہتے ہیں یہ مقام علی کے خلاف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام لانا مسلم ہوتے ہوئے، یہ لفظ اسلام لانا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے مسلم نہیں تھے، مسلم ہوتے ہوئے بھی تو اسلام کا لفظ بولا جا سکتا۔ اس پر قرآن سے آیت دلیل پیش کی کہ مسلم، ہاں یہ غلط ہے اگر کوئی ان کو پہلے مسلم نہیں مانتا، یعنی 8 سال سے پہلے انہیں کوئی مسلم نہیں مانتا تو وہ غلط ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مسلم تھے۔ لیکن یہ لفظ کہ 8 سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ لفظ غلط نہیں ہے، یہ لفظ صحیح ہے، اس واسطے کہ آپ نے اس کی مثال کے اندر کہا دیکھو اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان سے ان کے اللہ نے فرمایا کہ تو اسلام لا، اے ابراہیم تم اسلام لے آؤ، فقال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا۔ اب وہ نبی بھی ہیں اور لفظ اسلام لانا ان کی نبوت کے منافی نہیں، تو یہاں ولایت کے منافی کیسے ہو جائے گا یا ایمان کے منافی کیسے ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب خلیل کبریا علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم و اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا
کہ ان کا جو پرانا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی نفی اس سے نہیں ہوئی، اور ان کا جو مستمر کانٹینیو مسلسل جو ایمان تھا اس کی نفی نہیں ہوئی اسلام لانے والے لفظ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی طرف یہ الفاظ اس طرح منسوب ہوتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا پہلے اسلام نہیں تھا، وہ نفی بالکل نہیں ہوتی۔ تو چونکہ پچھلے رسالہ جو گزر رہا ہے وہاں دو ذاتوں کا یہ وصف بیان ہو رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے اور حضرت مولا علی بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں تو صدیق و مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت یہ الفاظ کہ فلاں دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، ان کے اسلام میں سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لفظ بولنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوتی، یہ لفظ صحیح ہے، لیکن اگر ان لفظوں سے کوئی یہ مطلب نکالے کہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب مسلمان ہوئے تو اس کا رد خود فتوے میں کیا، تو اس بندے کا قول غلط ہے۔ زید کا قول صحیح ہے جو کہتا ہے کہ ہمیشہ مسلمان تھے، اور پھر صرف کہہ سکتے ہی نہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان تھے پہلے ہی۔ اس طرح اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو یہاں پہ اجاگر کیا۔ چونکہ عقائد کے اندر تھوڑی سی بھی جس وقت غلطی آ جاتی ہے تو نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقائد کے جو اسپیشلسٹ یہ حضرات ہیں ہمارے ائمہ، ان کی تحقیقات کو پڑھیں، ان کو سنیں، چونکہ ایک طرف سے خوارج حملہ کر رہے ہیں اہل سنت پر، حب صحابہ کا بورڈ لگا کر اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جب تمہارا نبی علیہ السلام سے پیار ہے تو صحابہ سے تو ضرور ہوگا، آؤ ہمارے پاس۔ اور دوسری طرف روافض ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، تم نبی سے پیار کرتے ہو تو پھر ہماری طرف آؤ۔ تو دونوں طرف سے حملہ جاری ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک قانون یہ ہے کہ آل ہو یا اصحاب، ان سب کی عزت کا سبب سرکار کی ذات ہے، کہ اللہ کے نبی کی آل، اللہ کے نبی کے اصحاب، اور جب دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہیں تو پھر دونوں بیک وقت ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کی ہو دوسری طرف کی نہ ہو، دوسری طرف کی ہو پہلی طرف کی نہ ہو۔ اگر جدا ہوگی تو وہ شرعی محبت ہے ہی نہیں۔ محبت سرکار سے تو مسلمانوں کی اتنی ہے کہ سرکار بیٹھے تھے سواری پر، دراز گوش گدھا مبارک بخاری شریف میں ہے، اس پر سرکار بیٹھے تھے، اور گزر ہو رہا تھا جو منافق عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اس کے محلے میں سواری سے شاید غبار اڑا ہو، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا آزانی نتن و ہمارے کا، کہ مجھے تمہارے گدھے کی دراز گوش مبارک کی بدبو نے تکلیف دی ہے۔ سرکار کو کچھ نہیں کہا، نہ سرکار کی ذات کو، نہ صفات کو، نہ سرکار کی تعلیمات کو، یعنی مثلا داڑھی پہ تنقید ہوتی، سنت پہ۔ یہ چوتھا مقام تھا کہ ایک چیز کی نسبت ہے سرکار کی طرف، وہ کیا؟ ہمارے رسول علیہ السلام کا گدھا، تو کتنی دور کی نسبت ہے۔ ایک ہے آل رسول، ایک ہے اصحاب رسول، اور یہ تو بڑی دور کی بات تھی، پشت پہ بیٹھے ہیں تو اب وہ گدھا کہلا رہا ہے، دراز گوش مبارک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہا کیا گیا؟ اس کو بدبو والا کہا گیا۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول علیہ السلام ساتھ تھے، تو سرکار سے پیار جو تھا اس کی وجہ سے اس سواری کی بھی بے ادبی برداشت نہ ہوئی، حالانکہ محلہ ان کا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا، اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے،
اور ابن رواحہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ پیچھے صحابہ کو تو بلا کے لے آؤ، خود لڑ پڑے اور جملہ کیا بولا، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدا مبارک اے عبداللہ بن ابی بن سلول تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ تو اب جس وقت جلالین میں یہ الفاظ ہیں واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ لڑائی ہو گئی جوتوں سے اور ڈنڈوں سے، یہ باب ہے پورا بخاری میں، ضرب الیدی والنعال۔ سرکار نے روکا نہیں کہ میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو سواری کی تھی۔ سرکار خوش ہوئے کہ سواری تک کا ادب کریں گے تو پھر سوار کی عزت پہ پہرا دیں گے، یعنی اس قدر تقاضے ہیں۔ اب آپ خود اس بات سے کتنے خوش ہوئے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے گدے مبارک کے گستاخ کو جو مارا اور کہا کہ اس گدے کا پیشاب تجھ سے خوشبو والا ہے، تو آج کا عاشق جھوم اٹھتا ہے کہ کمال کر دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے۔ تو اب سوچو تو صحیح کس وجہ سے کہ عبداللہ بن رواحہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ پھٹی پہ قرآن رکھو تو اس کا ادب ہے، تو جس پشت پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں پھر اس کا ادب کیوں نہیں ہے؟ پھر کیسے ہم سن لیں کہ وہ بدبو والی سواری ہے؟ اب سوچو کہ اس حمار کو جو نسبت ملی ہے اس سے کہیں بڑی اس ذات کی نسبت ہے جس کے اوپر بیٹھ کے سرکار ہجرت کی رات جا رہے تھے، اور وہ انسانوں میں اشرف المخلوقات خیر الامت میں سب سے افضل، ان کو پھر کتنی بڑی نسبت ملی ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بڑی نسبت ملی ہے، جن صحابہ کی شہزادیاں سرکار کے گھر تھیں، جو سرکار کے سسر تھے، ان کو کتنی بڑی نسبت ملی، اور جن کے گھر سرکار کی شہزادیاں تھیں ان کو کتنی بڑی نسبت ملی۔ تو سنی سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ آل یا اصحاب کسی کے خلاف، یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے، یہاں تو سواری کے خلاف نہیں سن سکتے، تو پھر ہم کسی نسبت کے خلاف بھی کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہ موضوعات بتائے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ محبت جس پر ہم قائم ہیں اور جس کا ابلاغ یہاں میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے، وہ شریعت کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میری محبت ہے، میں جتنی چاہوں کروں مولا علی کے ساتھ، یہ ملا مفتی مجھے کیا روک سکتے ہیں، تو ملا مفتی کی مجال نہیں ہے، حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بنیاد پر جہاں شریعت نے کہا یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو جو جائے گا، پھر سرکار نے خود فرمایا علی تیرے اندر ایک وصفی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، ان کے بارے میں بھی 2 ٹولے جہنم میں گئے، ایک وہ جنہوں نے ان سے پیار کیا تو حد سے بڑھ گئے، انہیں وہ مان لیا جو وہ نہیں تھے، وہ تھے نصارہ کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو پھر جنت میں کیسے جا سکتے تھے؟ اب غدت الیہود، یہود نے بغض کیا، یہاں تک کہ سیدہ مریم پر بھی انہوں نے الزام لگا دیا بغض عیسیٰ میں، تو وہ بھی جہنم میں گئے۔ تمہارے بارے میں بھی 2 طبقے جہنم میں جائیں گے، یہ باقاعدہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے۔ لہٰذا وہ 2 طرح کی محبت وہ ہے جس کی مذمت سرکار نے کی اور مذمت خود مولا علی نے کی۔ میرے مسئلے میں مولا علی نے کہا یا لکو فیہ اسنان رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو میرے بغض میں میری وہ شان بھی نہ مانے جو رب نے دی ہے، اور دوسرے وہ جو میرے پیار میں مجھے وہ کہہ دے جو شان رب نے نہیں دی۔ تو دونوں طرف ہلاکت ہے، اور درمیان میں ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب جو یہاں ہم نے بیان کیا ہے۔ اس واسطے فتاوی رضویہ شریف میں یہ 228 صفحے پر جلد نمبر 29 میں ایک سوال کا جواب دیا گیا، اس میں پوچھا گیا آپ سے کہ اگر کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نبی پر فضیلت دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ محرم میں جو محفلیں ہوتی ہیں اس فرقے کے نزدیک
مولا علی تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ سمجھتے ہیں تب بات پوری ہوتی ہے جب ان کو نبیوں سے بھی آگے ان کی شان کو بیان کریں۔ تو آپ نے کہا مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر و مرتد ہے۔ یعنی اس سے چھوٹی خرابی لازم نہیں آتی، اس سے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے، غیر نبی کو نبی کے برابر ماننا یا افضل ماننا۔ تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے باحوالہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا۔ یہ ہمارے کافی سیمینار مختلف موضوعات پہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مرکز صراط مستقیم میں 27 اکتوبر کو لفظ خدا پر سیمینار ہو رہا ہے، افکار رضا سیمینار، جس میں اس لفظ کے لحاظ سے جو تحقیقات ہیں ان کو خصوصی طور پر پیش کیا جائے گا۔ ایک سوال کیا گیا تھا سفر میں شادی کرنے کے لحاظ سے، تو شرعی طور پر سفر میں شادی کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں جس طرح باقی مہینوں کے اندر ہمارے لیے احکام ہیں، اس کے بھی اس طرح خیر و برکت کے احکام ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر بلاؤں سے حفاظت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ اسے منحوس قرار دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے میں، چونکہ ہمارے بڑے بڑے اکابر کی ایام وصال ہیں، سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کبار ہمارے جو اکابر ہیں ان کے اس کے اندر ایام وصال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔